السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے لیے آج کی تاریخ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں وہ خالی کیوں ہیں، وہ ویران کیوں ہیں؟ حضرات محترم، ابھی کچھ ہی دنوں قبل میری نظر سے ایک ویڈیو بشکل ڈیبیٹ گزرا جس میں بہت سے لوگ کئی مکاتب فکر کے آپس میں بحث کر رہے تھے اور ترک بترک کے ساتھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا۔ کسی نے اس موضوع پہ کہا کہ جو دیوبندی حضرات تھے انہوں نے کہا سنیوں کے تعلق سے کہ چونکہ سنی لوگ مستحبات اور سنن کو زیادہ اہمیت دے چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی مسجدیں خالی ہو گئی ہیں اور ان کے نمازی کم ہو گئے ہیں۔ جو سنی حضرات تھے جو کہ جس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے یہ ترک دیا کہ چونکہ اب تبلیغی جماعت بند ہو چکی ہے، اور اس طرح سے کئی ایک دلیلیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ اسی وجہ سے دیوبندیوں کی مسجدیں، وہابیوں کی مسجدیں خالی ہو چکی ہیں۔ حضرات محترم، کئی مکاتب فکر کے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور ایسی گفتگو ہونا یہ تو لازمی ہے، ضروری ہے، ایسی باتیں ضرور ہوں گی، لیکن میں کسی مکتب فکر کی جانب سے نہیں بلکہ اپنے مکتب فکر اہل سنت والجماعت کی جانب سے میں اپنی تحقیق کے مطابق اس بات پہ پہنچا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اصل وجہ کیا ہے ہماری مسجدوں کے خالی ہونے کی۔ جو اصل مسئلہ ہے اس کی جانب کوئی غور نہیں کر رہا ہے، اس کی جانب کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، نہ ہی کوئی قدم بڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، ہماری مسجدیں جو خالی ہیں وہ سنیوں کی ہوں، دیوبندیوں کی ہوں، یا کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہو، اصل جو وجہ ہو گئی ہے مسجدوں کے خالی ہونے کی وہ یہ ہے کہ خوف خدا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، خوف آخرت اور تعلیمی کمی، علمی زوال۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس دل میں پیدا ہو جائے تو وہ شخص کبھی بھی اللہ رب العزت کے فرمان سے روگردانی نہیں کر سکتا ہے۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی گرفت، اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو سوچ کر انسان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے، اور اسی وجہ سے قرآن مقدس میں بیان بھی کیا گیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا اشد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ ہم جب حضور کے زمانے کی جانب نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ نماز سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار رہتے تھے، ان کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اگر جنگ کے میدان میں بھی ہوں تو انہیں نماز کی ایسی فکر ہوتی ہے کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف ان کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا تھا کسی نے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان سے محبت اس قدر ہو جائے کہ اسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں اس پر عمل کرنے میں لطف آنے لگے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خوف آخرت، کیونکہ آخرت کا خوف ہمارے دل سے اس طرح سے نکل گیا ہے جیسے کسی نرم و گداز چیز سے کوئی کانٹا نکل جاتا ہے۔ حضرات، آخرت کا خوف نکلنے کی وجہ سے، آخرت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، اپنی مسجدوں کو خالی کر دیا ہے۔ نہ تو بندے کے دل میں قبر کا خوف ہے، نہ بندے کے دل میں آخرت کا خوف ہے، نہ محشر کا ڈر رہ گیا ہے، نفسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتا ہے۔ حضرات، آخرت کا خوف تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، جب اس کو میں پڑھتا ہوں اور آپ حضرات کو سناتا ہوں، آپ سنیں۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہوں اور میں کبھی کبھار یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا اور وہ بال کٹ کے گر جاتا مومن کے جسم سے اور وہ حساب و کتاب سے بچ جاتا، اسی طرح سے میں بھی کاش حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ کاش میں کسی درخت کا جز اور حصہ ہوتا کہ جس طریقے سے وہ درخت کا جز اور حصہ کاٹ دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کاش مجھ سے بھی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو یار غار ہیں، جن کے متعلق قرآن مقدس میں آیت کریمہ اتری ہے۔ حضرات، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھا کرتے تھے۔ چوتھی اور سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے علمی زوال، علمی کمی۔
چونکہ مسلمانوں نے علم سے اپنا ناطہ، اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ علم سے دور ہو جاتے ہیں وہ نہ تو نماز، اور نہ ہی نماز تو فرض ہے، مستحب چیزوں کے بارے میں بھی وہ لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث پاک کہ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ یہ زندگی اگر برقرار رہے گی، علم اگر انسان کی جسم میں، انسان کے دل کے ساتھ لگا رہے گا تو اس کے دل کو، اس کے قلب کو منور اور روشن رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ قلب کے منور اور روشن ہونے کی وجہ سے وہ شخص باکمال ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے فرمان سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات محترم، خوف خدا، اللہ کے پیارے رسول کی محبت، خوف آخرت اور تعلیم کی کمی، یہ 4 ایسی وجہیں ہیں جو ہم لوگوں کو مسجدوں سے دور کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ مسجدیں ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر اب تک یہی وہ مسجدیں ہیں جنہوں نے ہمیں باقی رکھا ہے، جنہوں نے اسلام کو باقی رکھا ہے، جنہوں نے مومنوں کو باقی رکھا ہے۔ حضرات، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو آگے لے جانا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کو اپنائیں اور اسلام کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو ایک ساتھ جڑ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 4 چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔